اصل بات یہ ہے کہ آیا میرا اپنے اوپر کنٹرول ہے کہ میں کسی پر بہتان نہ باندھوں، کسی کو چور نہ کہوں، کسی کو بے ایمان نہ کہوں، کسی کے بارے میں بدگمانی نہ کروں، کسی کا نام نہ بگاڑوں، کسی کی غیبت نہ کروں، کسی کے خلاف کوئی بات نہ کروں۔ اگر میرا کنٹرول مجھ پر ہے، اپنے اوپر کنٹرول کر سکتا ہوں، تو میں ہوں شجاع۔ اور اگر میں کنٹرول نہیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اس میں بھی ہوں، مولوی صاحب بھی ہیں، ڈاکٹر صاحب بھی ہیں، سب کے لیے ایک ہی بات ہے کہ کوئی اگر کنٹرول کر سکتا ہے تو وہ سمجھے میں بہادر ہوں، اگر کنٹرول نہیں کر سکتا تو وہ یہی سمجھے میں بڑا بزدل ہوں، میرے منہ سے یہ لفظ نکل گیا ہے، میرے منہ سے یہ لفظ نکل گیا ہے، میرے منہ سے۔ کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ آدمی گالیاں بکتا ہے، اندر سے تھپڑ پڑتا ہے، پھر لوگ سمجھاتے ہیں یہ کیا کیا آپ نے؟ کہنے لگا اس وقت میں پاگل ہو گیا تھا۔ تو گویا کنٹرول اگر اپنے اوپر نہ ہو تو گویا اس کو کہتے ہیں کبھی پاگل ہونا، کبھی کچھ ہونا، کبھی کچھ ہونا۔ اصل انسان وہ ہے کہ جس کا اپنے اوپر کنٹرول ہو۔ اگر وہ اس وقت طالوت کی بات کو مان لیتے، پانی نہ پیتے تو سب بڑے اچھے تھے، لیکن پانی پینے کی وجہ سے انہوں نے مخالفت کی، لیکن جنگ میں پھر بھی ڈٹے رہے، اور جو چند آدمی تھے وہ بھی اپنی جگہ پر ڈٹے رہے۔ تو گویا اصل یہی ہوتا ہے کہ آپ کا جو فریضہ ہے، اس فریضہ کو پوری طرح سمجھتے ہوئے اس کے مطابق آپ چل رہے ہیں تو آپ بہادر ہیں، اور اگر نہیں چل رہے تو پھر ایسی صورت میں بزدل ہیں۔ یہی حال ہم طالب علموں کا بھی ہے کہ طالب علم یہاں پڑھنے کے لیے آئے ہیں، اگر وہ پوری طرح پڑھ رہا ہے، وقت پر اپنے درس میں جاتا ہے، وقت پر نماز میں جاتا ہے، وقت پر اپنا کھانا کھاتا ہے، یہ تین چیزیں ہیں جو طالب علم کے لیے ہیں۔ وقت پر کھانا نہیں کھائے گا تو صحت ٹھیک نہیں رہے گی، وقت پر نماز نہیں پڑھے گا تو پھر عمل ٹھیک نہیں ہے، عمل صالح نہیں، وقت پر درس نہیں پڑھے گا تو پھر عالم نہیں بن سکے گا۔ تینوں کام کرتا ہے صحیح تو وہ سمجھے کہ میں بہادر ہوں، لیکن نہیں، اگر کبھی کہتا ہے کہ نہیں یہ ہو گیا وہ ہو گیا، کبھی درس میں نہیں آتا، نماز ہو رہی ہے کبھی دوسری رکعت میں، کبھی تیسری رکعت میں، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، تاکہ لوگ بھی تنگ ہوں اور مولوی صاحب بھی لمبا کریں، اور جو بیچارے بوڑھے آدمی ہیں وہ کہیں مولوی صاحب بڑی لمبی نماز کر دی، دوسروں کو مصیبت میں ڈالے، تو وہ یہ سمجھے کہ میں اپنی جگہ پر ٹھیک نہیں ہوں۔ ہر آدمی کا جو کام ہے اگر وہ صحیح کرتا ہے، سب سے بڑی چیز ہے سوچ پر کنٹرول۔ ہمارے فتوے بڑے سخت ہوتے ہیں، بیٹھے بیٹھے تمام سیاستدان برے ہیں، خدا نہ خواستہ فلاں چیز بری ہے، یہ بری ہے، یہ بری ہے، سب کبھی برے نہیں ہوتے، برے بھی ہوتے ہیں، اچھے بھی ہوتے ہیں۔ اگر ہمارا اپنی سوچ پر، اپنی زبان پر کنٹرول ہے، یہ ایک دن دیکھ لے، زیادہ دیکھنے کی ضرورت نہیں، ایک دن چیک کر لے، چھوٹا سا ایک کاغذ رکھ لے، وہ لکھتے جائیں کہ فلاں وقت میں نے یہ بات کی، فلاں وقت یہ بات کی، فلاں وقت یہ بات کی۔ اب جب رات کو سونے لگیں، بستر پر جائیں تو لائٹ تو ہوتی ہے نا، اس وقت پڑھ لیں کہ فلاں وقت یہ بات کی تھی، فلاں وقت یہ بات کی تھی، تو ذہن میں بھی یہ چیزیں موجود ہیں، پڑھ لیں تو دیکھیں گے کہ اگر کوئی غلط کوئی چیز ہم نے کی ہے، اس کا مطلب یہ ہے ہمارا اپنے اوپر کنٹرول نہیں، تو ہم گڑبڑ ہو گئے۔ اس کا یہ ہے اسی وقت آپ کے مولا کہتے ہیں حاسب قبل ان تحاسب، اپنا محاسبہ بستر پر کر لے، قبل اس کے کہ قبر میں تیرا محاسبہ ہو، بستر پر کر لے کہ فلاں لفظ میں نے غلط کیا تھا، مجھے نہیں کہنا چاہیے تھا، تو پھر اللہ سے توبہ کریں، جس کے بارے میں کہا تھا اس سے معافی مانگیں کہ بابا مجھے معاف کر دو۔ اور اگر دیکھیں کہ نہیں اول سے لے کر آخر تک میرا کام صحیح ہے، تو پھر اللہ کا شکر ادا کریں۔ اور میں نے ذکر کیا تھا شکر کے لیے نہ قبلہ کی ضرورت ہے، نہ کعبہ کی ضرورت ہے، نہ سجدگاہ کی ضرورت ہے، نہ کچھ چیز رکھنے کی ضرورت ہے، بستر پر بھی کر سکتے ہیں، اس طرف کر سکتے ہیں، اس طرف کر سکتے ہیں۔ کتنا خوش نصیب ہے آدمی کہ صبح سے لے کر شام تک کبھی اس نے اس طرح کی بات نہیں کی، تو وہ یہ سمجھے کہ میں صحیح چل رہا ہوں۔ پھر یہ ہے کہ جب ہر روز محاسبہ کرے گا اپنا، تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ صحیح چلے گا، تھوڑی تھوڑی خامیاں دور ہوتی جائیں گی اور وہ پاک صاف۔ گویا اصل یہی ہے کہ مجھ پر میرا کنٹرول ہے یا نہیں۔ کنٹرول تب ہے جب میری زبان سے ایسا کلمہ نہ نکلے کہ کسی شخص کی توہین ہو یا کسی صنف کی توہین ہو۔